اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ ڈاکٹر طیب قاضی۔ خوش آمدید کہتا ہوں اس ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں بات کروں گا خاص کر 66,000 سے زیادہ پرائیویٹ حجاج کرام کے بارے میں، جن کا دل مدینہ شریف کی حاضری اور مکہ مکرمہ میں حاضری اور حج کے لیے جو بے تاب ہے، اضطراب کا شکار ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بہت کلیئر کہتا چلوں، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، میری انفارمیشن کے مطابق تقریباً یہ چیزیں فائنلائز ہو چکی ہیں۔ جن پرائیویٹ حجاج کو ابھی تک جو ہے مطلب ڈیلے کیا جا رہا ہے، مطلب یہ کہ 67,000 حجاج کرام جو ہیں ان کا تقریباً چیزیں فائنل ہو چکی ہیں کہ وہ حج پہ انفارچونیٹلی نہیں جائیں گے۔ یہ بہت کلیئر سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی لیے اس کے اوپر میں نے ویڈیو کرنا، اس کے اوپر بات کرنا ختم کر دیا ہے۔ میں نے اس کو ڈسکس کرنا ختم کر دیا ہے کہ جی حالات بہت واضح ہیں کہ یہ ان کا اس دفعہ حاضری نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کوئی خاص معجزہ ہو جائے، کوئی خاص کرم ہو جائے تو اس کے علاوہ اپیرنٹلی ہر چیز بند ہو چکی ہے، دن بہت کم ہے ان کا، جو حج ہے نا، ان کے جانے کے اثرات ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، کوئی بھی آپ کو اس کے بارے میں اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ جی ابھی کل فیصلہ ہوگا، آج فیصلہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ بات میں کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، کوئی اس میں جینوئنس نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ آپ جتنی مرضی دیکھتے رہیں، وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہاں، ایک چیز یہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں، امید مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید لگی رہنی چاہیے۔ امید ہے تو زندگی ہے، امید ہے تو سب کچھ ہے کہ کوئی معجزہ ہو سکتا ہے، ادروائز معجزے والی جو نا اس طرح سے کوئی بات ابھی تک حالات بالکل نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، چیزیں ساری فائنلائز ہو چکی ہیں۔ 67,000 66,000 سے زیادہ جو حجاج ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مگر ایک میں آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں، کچھ جو حجاج شاید جو ہے جن کا جو ہے نا اس کے اوپر ابھی، مگر یہ محنت ضرور ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، محنت ضرور ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے 66,000 نہیں جا سکتے تو کچھ جتنی وہاں پہ سلاٹس اویلیبل ہیں ان میں سے کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے حوالے سے 29 اپریل کا اعلامیہ ایک میرے سامنے ہے جو کہ حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے اسلام آباد سے۔ اس اعلامیے کے مطابق یہ جو ہے نا جناب ناصر خان چیئرمین جو کہ ہیں حج آرگنائزرز ایسوسی ایشن آف پاکستان، جس کو ہوپ کہتے ہیں، اس کے جو چیئرمین ہیں، انہوں نے ایک جو ملاقات کی ہے، ایک لیٹر لکھا ہے، ایک وفد کے ساتھ ملاقات کی ہے، جو جناب سردار محمد یوسف وفاقی وزیر مذہبی امور کے، ان کے ساتھ ملاقات کیا اور ان کو یہ بات پہنچائی ہے کہ ان کے ہوپ کے نمائندوں کے ایسوسی ایشن کے نمائندوں نے کچھ سلاٹس اویلیبل دیکھی ہیں منا میں، جو خالی پڑی ہیں، جو ابھی کہیں پہ فکس نہیں ہوئی، جو استعمال نہیں ہوئی، کچھ جو سلاٹس ہیں، کچھ سیٹس ہیں وہ خالی پڑی ہیں، ہم انہیں ملی ہیں۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے وفاقی وزیر مذہبی امور کو آگاہ کیا ہے کہ منا میں کچھ پلاٹس، کچھ جگہ موجود ہیں جو کہ پاکستان کے مسار سسٹم میں دیکھی جا سکتی ہیں، پاکستانی سسٹم میں دیکھی جا سکتی ہیں، وہ کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں، کچھ اگر سرکاری سسٹم میں نہیں جا سکے یا کچھ جو دوسری کسی بھی ریزن سے نہیں جا سکے، کچھ انفارچونیٹ سرکمسٹانسز کی وجہ سے نہیں جا سکے، تو انہوں نے وہ چیزیں نظر آئیں اور وہاں کے منتظمین نے یہ کہا ہے کہ آپ اس طرح سے کریں کہ آپ یہ جو ابھی تک خالی سلاٹس پڑی ہیں نا، ان کو کسی طرح سے آپ جو یہ حل کریں، کسی طرح سے الاٹ کروا دیں ان کو، جو 67,000 تقریباً حجاج کرام ہیں نا، ان کو کسی طرح سے اس میں فکس کروا دیں۔ اس میں سے 1,000 2,000 5,000 جتنے بھی اس میں فکس ہو سکتے ہیں نا، جو خالی سیٹیں پڑی ہیں وہاں پہ، خالی پلاٹس پڑے ہیں مینا میں، ان میں فکس کروا دیں۔
اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے وفاقی جو وزیر مذہبی امور ہیں ان سے کہا ہے کہ ڈی جی جو حج کے آپریشنز کے ہیں نا جدہ میں ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ وہ آگے جو سعودی وزارت حج و عمرہ ہے نا ان کے ساتھ اس کو اٹھائیں، ان کے ذمہ داران کے ساتھ یہ بات کو ڈسکس کریں، اور جو حالی جگہ ہیں وہاں پہ مینا میں ان کو جو ہے نا وہاں پہ اس میں جو 67,000 حجاج کرام جو ابھی تک کوٹا آپ نے کم کر دیا ان میں سے ان کو ایڈجسٹ کروا دیں۔ اس ضمن میں یہ بھی بات آ رہی ہے کہ جو تحریری خط ہے نا وہ بھی انہوں نے وفاقی وزیر مذہبی امور جناب سردار محمد یوسف صاحب کو پیش کیا ہے تاکہ وہ سیکریٹری وزیر امور کو فوری حکم جاری کریں کہ آپ جو ڈی جی آپریشن حج کے سعودی عرب میں موجود جدہ میں وہ آگے سعودی گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں کہ جی یہ والی سلاٹس کو آپ کسی طرح سے چلیں، آپ نے ہمارا 67,000 کا حجاج کرام کا کوٹا تو کم کر دیا، ان کو وہاں پہ آپ کسی طرح سے ایڈجسٹ کر دیں۔ تو یہ والی کچھ تھوڑی سی اماؤنٹ ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ ایڈجسٹ ہو جائیں، مگر اگر آپ اوور آل دیکھیں تو 67,000 کا جو کوٹا ہے نا اس کی بات جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے اس کا فی الحال۔ مگر دیکھیں اس میں سے یہ بات یقینی پھر میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کون اس میں 67,000 میں سے اس کوٹے میں اگر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے 100 50 2,000 5,000 کتنے وہ سلاٹس آتی ہیں پلاٹس آتی ہیں اس کی تو ابھی انفارمیشن نہیں ہے، کتنے یہاں سے وہاں پہ فکس ہو جاتے ہیں وہ نصیبوں کی بات ہے۔ مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں سب کے لیے ابھی جو حالات ہیں وہ تو مطلب ہیں، مگر امید باقی ہے، امید ہے اس پہ آس باقی ہے کہ اب دیکھیں کون سا خوش نصیب 67,000 میں سے آتا ہے جو ان پلاٹس میں اگر وہاں پہ وہ اجازت دے دیتے ہیں تو وہاں پہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، کس کو بلاوا آتا ہے۔ بات یہی ہے کہ دیکھیں امید آپ برقرار رکھیں، یقین آپ اللہ کی ذات پہ پکا رکھیں، آخری وقت تک رکھیں، کوئی معجزہ ہونے پہ وقت دیر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اندھیر نہیں ہے، دیر ہو سکتی ہے اندھیر نہیں ہے، تو آپ اپنا یقین محکم رکھیں، اللہ پاک سے دعا برقرار رکھیں اور استغفار کا کثرت سے ورد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک کوئی نہ کوئی آسانی ضرور کرے گا۔ آپ اپنے آپ کو یہ نہ کریں اپنی کہ جی اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا، سب کا تو نہیں، کوٹا کم ہو گیا سب کا تو نہیں، کچھ میں سے اس میں سے ہو سکتا ہے وہ چلے جائیں، اب وہ کون سے کچھ ہوں گے یہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کن کے بلاوے کے اوپر پکی مہر لگاتا ہے۔ تو آپ اپنا استغفار زیادہ سے زیادہ کریں، اللہ کا شکر ادا کریں اور دیکھیں آگے اللہ کیا کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے لکھا ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک سب کے لیے بہتر کرے، آسانیاں کرے، خیر کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، سب کا جو جا رہے ہیں میرا سب کا جو ہے نا حج کو حج مبرور کرے، آسانیاں پیدا کرے، ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے اور دوسروں کے لیے آسانیاں جو ہے نا پیدا کرنے والا بنائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویسچن ہو، کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، میں یہاں پہ آپ کو اور وہاں پہ بھی مدینہ شریف میں بھی حج کے دنوں میں بھی حاضر ہوں گا آپ کو جواب دینے کے لیے، رپلائی کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو اگر پسند آئی تو ضرور لائک کریں، اس کے اندر اس کو اپنے پیارے میٹھے حاجی بھائیوں بہنوں کو بزرگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر طیب قاضی کو اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔